الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم پھر سے دوبارہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جس سورت کی تفسیر کی گئی تھی وہ تھی 29ویں پارے کی سب سے پہلی سورت سورہ تبارک الذی، جس کو سورہ ملک بھی کہتے ہیں، اور آج اسی 29ویں پارے کی دوسرے نمبر کی سورت ہے سورہ نون، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اس لیے کہ سورہ تبارک الذی جو اس 29ویں پارے کی سب سے پہلی جو سورت ہے، اس سورت کے اندر توحید کا مضمون تھا، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو ثابت کرنے کا مضمون تھا، اور اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے اس سورت کے اندر 3 بڑے بڑے دلائل بھی بیان فرمائے تھے کہ زمین اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، آسمان اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اور آسمان کی فضا میں اڑنے والے یہ چھوٹے چھوٹے پرندے یہ اڑ رہے، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ یہ 3 بڑی بڑی اللہ کی قدرت کو بیان کر کے اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کیا تھا۔ اب اس صورت کے اندر رسالت کا مضمون ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، یہ اس صورت میں اس کا مضمون ہے۔ اور پھر اس کے بعد والی جو صورت ہے سورہ حاقہ، اس صورت میں قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت کا۔ اور آپ کو معلوم ہے، اس کے پہلے بھی بتایا تھا کہ پورے قرآن کریم کے اندر بنیادی 3 اہم مضمون ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور اسی 3 اہم بنیادی ٹاپکس کو، مضمون کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں بار بار کہیں تو پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے، کہیں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا، کہیں اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے ان 3 مضمونوں کو سمجھایا۔ تو آج کی صورت کے اندر جس کا نام ہے سورہ نون اور دوسرا نام ہے سورہ قلم، اس صورت میں انشاءاللہ ہم اس رسالت کے مضمون کو آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ تو یہ صورت بھی مکی ہے۔ مکی کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، مکی زندگی کے اندر، یعنی ابتدائی جو اسلام کا زمانہ تھا، جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، اسلام کی، توحید کی دعوت دینا جب شروع کیا، اور اس توحید کی دعوت کے سلسلے میں جو تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، تو بعض مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ان باتوں سے صدمہ بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ مدتوں کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں نماز بھی فرض ہو گئی۔ جب نماز فرض ہوئی تو جو لوگ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، کچھ ہی لوگ تھے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
وضو بھی کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے. تو ان کے ان طریقے کو دیکھ کر، وضو کا طریقہ دیکھ کر، نماز کی طریقہ دیکھ کر کہ کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قاعدے میں، تو اس زمانے کے جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے تھے. پتہ نہیں کون سی حرکتیں کر رہے ہیں، پاگل قسم کے آدمی یہ لوگ. اور خاص کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ بنا کر کہتے تھے کہ یہ تو کوئی پاگل اور دیوانہ ہے جو ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے، کبھی پانی اچھالتا ہے اپنے چہرے پر، کبھی کھڑا ہوتا ہے اور کبھی قیام کر رہا ہے، کبھی رکوع میں جا رہا ہے، کبھی زمین کو لگ رہا ہے. تو ایسی اس کو حرکت سے تابع کر کے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. اور مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے جو صرف اپنی دنیا کی مفاد کے لیے اور اپنے عہدے کی لالچ کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے 360 بتوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے. بہرحال اس صورت کی شروعات ہو رہی ہے نون والقلم وما یسطرون. نون یہ جو تختی ہوتی ہے عربی کی الف با تا کی، اس کا 25واں نمبر کا یہ حرف ہے نون. اس کے مختلف معانی مفسرین نے لکھے ہیں. سب سے جو مشہور مطلب ہے اس نون اس حرف کا کہ یہ حروف مقطعات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ صورتیں قرآن کریم میں وہ ہے جس کی شروعات ان حرفوں سے ہوتی ہیں، الف لام میم را طا سین، یہ نون قاف. تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات ان حرفوں سے ہوتی ہیں. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے. جس الف لام کو ہم اگر وہ بیچ میں آئے تو ہم علم پڑھتے ہیں، علم طرح، لیکن وہی حرف جب ان صورتوں کے شروع میں آتے ہیں تو ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں. الف لام میم الگ، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے کیا معنی ہے، ان کا کیا میننگ ہے، میں نے اس کے پہلے بھی بتایا تھا دوسری صورت کے شروع میں کہ یہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی میننگ کو، ان کے مطلب کو زیادہ جاننے والے ہیں. یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں بھید کی، راز کی باتیں ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہوئی ہیں. پھر بھی کچھ مفسرین نے اس کے دوسرے مطلب بھی بیان فرمائے ہیں. بہرحال ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اس کا میننگ کوئی نہیں جانتا ہے. دوسرا اس کا ایک مطلب لکھا ہے کہ نون یہ عربی زبان میں کہتے ہیں مچھلی کو. یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور قوم نے نہیں مانا تو اپنی قوم کو چھوڑ کر، غصے کے مارے اپنی قوم کو چھوڑ کر دریا کی طرف چلے گئے. وہ پورا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ سورہ یونس میں آئے گا. تو اس وقت اللہ کے حکم سے سمندر میں جو مچھلی تھی اس نے اپنا منہ کھولا اور جیسے یونس علیہ السلام نے اس کشتی سے سمندر میں جب ڈبکی لگائی تو اس مچھلی نے ان کو نگل لیا. اور تفسیری روایت بتائی کہ 30 یا 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. تو اس نون کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی جی آپ بے صبری سے کام مت لینا. جیسا حضرت یونس علیہ السلام نے بے صبری سے کام لیا تو ان پر حالات آئے کہ مچھلی نے نگل لیا. 30-40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور تو پھر انہوں نے تسبیح استغفار کیا، ربنا جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے انہیں دوبارہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا. تو یہ اشارہ ہے کہ نبی جی آپ بے صبری سے کام مت لینا. ان کے ان الفاظ سے، ان آپ کو برا بھلا کہنے سے آپ ہمت سے کام لیجیے. ایک اور مطلب ہے اس نون کا. تفسیر عزیزی ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. تو اس تفسیر کے اندر انہوں نے نون کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہاں وہ مچھلی مراد ہے جس مچھلی کی پیٹھ پر پوری زمین ہے. اور پھر انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی روایت نقل کی ہے جو مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ وہ کون سی روایت ہے. روایت میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد ایک فرشتے کو حکم دیا کہ زمین کے ساتھ زمین کے نیچے جاؤ. وہ فرشتہ ساتھ زمین کے نیچے گیا. پھر حکم ہوا کہ ساتھ زمین کو اپنے کندھے پر اٹھا لو. اس فرشتے نے ساتوں زمین کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا. اب نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی
تو اللہ رب العزت نے، چونکہ فرشتے کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے، ایک ہاتھ فرشتے کا مشرق میں اور ایک ہاتھ فرشتے کا مغرب میں تھا، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پوری زمین ساتوں اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی تھی، تو اللہ رب العزت نے جنت الفردوس سے ایک بیل بھیجا، بڑا بلوک، جس کے 40,000 سینگ تھے اور 40,000 پاؤں تھے۔ اس بیل کی کوہان، جو اونٹ کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے کوہان، تو وہ جو بیل کا جو اوپری حصہ تھا، اٹھا ہوا جو حصہ تھا، کہا کہ اس کے اوپر تم جو ہے اپنا پیر رکھ دو، لیکن جب فرشتے نے اس پر اپنا پیر رکھا تو وہ پیر صحیح طریقے سے اس پر جم نہیں رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے پھر سے اپنے جنت میں سے ایک سبز رنگ کا زمرد کا پتھر بھیجا، ایک ٹکڑا بھیجا، وہ کہا کہ اس ٹکڑے کو اس کی کوہان سے لے کر کان تک اس ٹکڑے کو ڈال دو، چنانچہ اس ٹکڑے کو ڈالا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے دونوں پیر جمائے۔ اب وہ دونوں پیر تو فرشتے کے اس بیل پر تھے، اب اس بیل کو کہاں رکھا جائے، اتنا بڑا بیل، تو اللہ رب العزت نے اس بیل کو جمانے کے لیے آسمان سے ایک پتھر بھیجا، اتنا بڑا پتھر کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھی بڑا پتھر، کہا کہ اس پتھر کو اتارا اور اس پتھر کے اوپر اس بیل کو کھڑا کیا۔ یہ وہی پتھر ہے جس کا تذکرہ سورہ لقمان میں ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، صخرہ یعنی پتھر، یعنی جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے، پوری نصیحت پورے سورہ لقمان میں ہے، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اللہ اتنا بڑا بھیدوں کو جاننے والا ہے، اتنا بڑا باریک بھی ہے، پوری دنیا اس کے سامنے کیسی مچھر کے پر کے برابر ہے۔ اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اس پتھر کے بارے میں کہا کہ پوری دنیا کے اندر اگر کہیں کوئی چھوٹا سا دانہ ہے، دانہ مطلب اناج کا کوئی دانہ ہے، اگر وہ دانہ کسی پتھر کے اوپر ہے، وہی پتھر ہے، یا وہ دانہ کوئی آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو اللہ اس دانے کو لانے پر بھی قادر ہے۔ تو وہ پتھر کا تذکرہ سورہ لقمان میں ہے، جس پتھر پر اللہ نے اس بیل کو کھڑا کیا، اور وہ بیل کہاں ہے؟ وہ بیل اس پتھر پر کھڑا، لیکن وہ بیل دریا کے اندر ہے، کھارے دریا کے اندر، جس نے اپنے 40,000 سینگ زمین پر پھیلا ہوئے ہیں۔ جب یہ بیل اپنے دونوں نتنے جب دریا کے اندر ڈالتا ہے تو دریا میں بھرتی آتی ہے، دریا میں جب پانی باہر آتا ہے، موجیں آتی ہیں، جب وہ اپنی دوم اس کے دونوں نتنے پانی میں ہیں، جب وہ اپنی دوم زمین دریا میں ڈالتی ہے تو دریا میں بھرتی آتی ہے، جب وہ دوم دریا سے باہر نکلتا ہے تو دریا میں پھر وہ اوٹ آتی ہے، تو پانی رک جاتا ہے۔ اب اس پتھر کے اوپر وہ بیل کھڑا ہے، اب وہ پتھر کس کے سہارے پر کھڑا ہے؟ وہ کہا کہ اس پتھر کو جمانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو پیدا کیا، جس مچھلی کی پیٹھ کے اوپر وہ پتھر ہے، اور اس مچھلی کی پیٹھ پہ وہ پتھر ہے، اور اس مچھلی کا پورا بدن خالی ہے۔ بتاؤ وہ مچھلی کتنی بڑی، جس مچھلی پر پتھر ہے وہ پتھر کتنا بڑا، اس پتھر پر جو بیل ہے وہ بیل کتنا بڑا، اس بیل کے اوپر جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ کتنا بڑا۔ تو اس مچھلی کی طرف اشارہ ہے نون، کہ اس اللہ رب العزت اس بات کو کہہ کر اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہے نبی جی آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں پائیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ بہرحال بہت سارے قول ہیں، لیکن یہ 3 قول میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ تو یہ نون کا مطلب ہوا۔ آگے ہے والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، جو کچھ قلم لکھ رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 1 ہے۔ اب قلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں بھی مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہیں کہ قلم سے مراد ہے تقدیر کا قلم۔ روایتوں میں آتا ہے، غالباً حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تقدیر کے قلم کو پیدا کیا، جب اس قلم کو پیدا کیا قلم کو، تو اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت تک ہونے والے سارے واقعات اور حالات کو تو لکھ لے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے قیامت تک جتنے بھی واقعات آنے والے ہیں اور جو حالات پیش آنے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اللہ کے حکم سے اس قلم نے لکھ دیا۔ یہ مراد وہ قلم میں تقدیر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ
اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے اس قلم کو پیدا فرمایا، قلم تقدیر کو، اور اس نے اس وقت ہی اس دنیا کو پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے دنیا کی تقدیر لکھ دی تھی کہ کیا کیا ہونے والا ہے دنیا کے اندر قیامت تک۔ تو یہاں وہی قلم تقدیر مراد ہے، اور وما یسرون جو کچھ وہ قلم لکھ رہی ہے۔ دوسرا مطلب ہے مفسرین نے لکھا کہ قلم سے مراد جنرل قلم، عام قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے کہ قلم جس سے قیامت تک انسان لکھیں گے۔ اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے زمانے میں قلم لکڑی کا ہوتا تھا، لکڑی کو تراش کر قلم بنائی جاتی تھی، پھر دعوت یعنی کھڑیے میں ڈوبو کر اس سے لکھتے تھے۔ پھر جو ترقی ہوئی تو پھر جو ہے قلم ایسے بنے کہ اب الگ سے اس روشنی لینے کی ضرورت تھی، قلم ہی میں روشنی بھر دو، جس کو ہولڈر فاؤنٹین پین بھی کہتے ہیں۔ پھر اب آج کے زمانے میں اس روشنی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے اس کے اندر ریفل موجود ہے، آپ لکھتے رہیے۔ اور پھر سب سے بڑا قلم تو کمپیوٹر ہے، یہ بھی قلم ہی ہے، آپ لکھو یہاں بیٹھے بیٹھے اور آپ کی تحریر دنیا کے فلاں ملک میں پہنچ کر لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو قلم کی جتنی بھی شکلیں قیامت تک آئے گی وہ ساری کی ساری قلم کی شکلیں یہاں قلم سے مراد ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی قوم کی ترقی کا راز بھی قلم ہی ہے، بلکہ تلوار سے زیادہ تاثیر قلم کے اندر ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی بادشاہ کو یا کسی حکومت کے کسی آدمی کو کسی کے اوپر قلم تلوار چلانے کا کوئی آرڈر ہو تو وہ قلم سے ہی ملتا ہے، کہ قلم سے لکھی تحریر کہ بھئی آپ اس کے اوپر وہاں تلوار چلا سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ قلم بڑا مؤثر ذریعہ ہے علم کو، نالج کو سیو کرنے کا اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ اس کی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اہمیت ہے۔ تو یہاں یہ قلم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قلم قسم ہے اس قلم کی، اور جو کچھ قیامت تک اس قلم کے ذریعے سے لکھا جائے۔ سمجھا؟ دونوں تفسیر ہو گئی۔ قلم تقدیر کے قلم کی قسم ہے، اور جو کچھ اس تقدیر کے قلم نے لکھا قیامت تک آنے والے حالات۔ دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں قسم ہے اس عام قلم کی، اور جو کچھ اس قلم کے ذریعے سے پوری دنیا میں قیامت تک لکھا جائے۔ یہ قسم کھا کر اللہ رب العزت ایڈوانس میں پہلے سے ہی ان کے لوگوں کی قول کی تردید کر رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ کوئی آدمی اگر پاگل ہو تو اس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے، اس کی کوئی تاریخ محفوظ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ کہہ رہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو لکھا گیا ہے وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اپنوں نے لکھا ہے، غیروں نے لکھا ہے، اور اتنا لکھا گیا ہے کہ پورا ایک کتب خانہ تیار ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک صرف مثال ہے، باقی قیامت تک کے سارے آدمی اگر حضور کی سیرت کے بارے میں لکھنا چاہے تو بھی حضور کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو کیا بھلا کسی بیوقوف اور کسی پاگل کے بارے میں اتنا سارا لکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو حضور ہے، نبی ہیں کہ جن کے تعلق سے اتنا سارا لکھا گیا۔ بلکہ ابھی ماضی قریب میں ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی کہ تاریخی انسانیت کے 100 بڑے آدمی، The 100 نام کی کتاب لکھی۔ اس کتاب میں سب سے فرسٹ نمبر کا درجہ ہمارے نبی کو دیا اس نے۔ جب یہ کتاب شائع ہو کر باہر آئی، اس کا جب پہلا ایڈیشن، تو پوری عیسائی دنیا میں خلبلی مچ گئی کہ ایک عیسائی ہو کر نبی کے جو چونکہ آخری نبی کو مانتے نہیں ہیں، تم نے محمد کو سب سے پہلا درجہ دے دیا۔ جب اس کا دوسرا ایڈیشن باہر آیا تو اس نے اس کی کتابچے میں لکھا کہ میں نے اس کتاب کو لکھتے وقت معیار یہ بنایا تھا کہ دنیا میں کس نے سب سے زیادہ کس کو مؤثر کیا ہے لوگوں کو۔ چنانچہ جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے سامنے بتائی کہ محمد نامی آدمی نے دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہے، اس کی بات سے، اس کے فعل سے، اس کے اخلاق سے، اس کی کردار سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس معیار کو دیکھ کر میں نے سب سے پہلا درجہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کوئی پاگل آدمی نہیں ہے جس کی سوانح غیر لکھ رہے ہیں، جس کی سوانح اپنے لوگ لکھ رہے ہیں۔ وہ ہے کہ ایک بات سے اس کی تردید ہو گئی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، دوسری آیت لے کر دوسرے اعتبار سے تردید کر دی۔ اے نبی جی، آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جس پر اللہ کی نعمت ہو، جس پر اللہ کا فضل ہو، آدمی پاگل ہو سکتا ہے؟ آپ پر تو اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ پر تو اللہ کا فضل ہے، آپ پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بلکہ عوارف المعارف یہ تصوف کی بہت بڑی کتاب ہے۔ سلسلہ سہروردیہ کے سب سے بڑے عالم جن کی طرف سلسلہ سہروردیہ کی نسبت ہوتی ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں ایک روایت لکھی کہ اللہ رب العزت نے عقل کے 100 حصے پیدا کیے،
جب اللہ نے عقل بنائی، اس عقل کے اللہ نے 100 حصے بنائے، اس 100 حصے میں سے 99 حصے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور باقی ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے کر قیامت تک کے لوگوں کو دیا۔ اب بتائیے کہ کتنے بڑے عقل والے ہوں گے ہمارے نبی کہ 99 حصہ ایک طرف اور ایک حصہ پوری دنیا میں، کتنے بڑے عقل والے ہوں۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مندی کے قصے کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، کیسی اللہ نے دانائی دی تھی، کیسی حکمت دی تھی، کیسی عقل مندی دی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسی ایسی موتی حضور پیش فرماتے تھے کہ صحابہ حیران رہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک چھوٹے بچے کے پاس سے، جو اس وقت چھوٹے بچے تھے، بعد میں صحابی بنے۔ جب وہ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ تھا، چھوٹا سا، وہ مر گیا کسی وجہ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جملہ کہا، وہ چھوٹے بچے کو، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بس ایک چھوٹا سا عربی کا جملہ ہے، اے ابا عمیر کیا ہوا ہے، تم اس چھوٹے بچے سے تم کھیل رہے ہو۔ بس اس جملے سے صرف مذاق میں ایک جملہ کہا ہے چھوٹے بچے کو۔ علماء فقہا نے اس چھوٹے جملے سے 100 مسائل مستنبط کیے کہ مذاق میں کہا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے مذاق میں نکلا ہوا ایک جملہ، اس میں اتنی تاثیر کہ اس سے 100 مسائل نکلے، تو کیا حضور جب وحی کا علم جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوں گے تو اس میں کیا سمندر اور کیا کیا چھپا ہوا ہو۔ آپ ان کو پاگل کہہ رہے ہیں کہ مذاق میں نکلے ہوئے ایک جملے میں 100 مسئلے نکل سکتے ہیں، تو حضور جو پوری دین پورا شریعت کو لے کر آیا اس میں کیا نہیں ہوگا۔ اس میں جب ابو داؤد نے جب اپنی کتاب لکھی، ابو داؤد جو حدیث کی سب سے اہم ترین کتابوں میں تیسرے نمبر کی کتاب ہے، بخاری شریف، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف، اس کے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کتاب کو لکھنے سے اس کتاب میں جو 4000 حدیثیں جمع کی، اس حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ان 4000 حدیثوں میں نے 4 حدیثیں وہ بھی لکھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف وہ 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو گویا کہ اس نے 4000 حدیثوں پر عمل کر لیا۔ یہ گویا کہ پورے سمندر کو کوزے میں جمع کرنے کے برابر۔ تو گویا کہ یہ دوسری بات کہہ کر یہ ان کی اس قول کی تردید کر دی کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں، آپ پر تو اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ پر تو اللہ کا فضل ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور تیسری بات کہہ کر ایک تیسرے انداز سے ان کی تردید کر دی کہ نبی جی آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، آپ کے لیے اللہ نے اتنا سارا ثواب لکھ رکھا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، جو ہدایت لے کر آئے، وہ قیامت تک باقی رہے گی، اور قیامت تک جتنے انسان اس ہدایت پر، اس کتاب پر، اس قرآن پر عمل کریں گے، سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ گویا کہ آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ کیا کوئی پاگل ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے کوئی ثواب لکھا جائے؟ آپ تو جو ہے ایسا آدمی ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا زبردست ثواب دیا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ معلوم ہے کہ آپ پاگل اور جو ہے دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، چوتھی بات کہ کہا کہ آپ تو بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ کیا کوئی با اخلاق آدمی کبھی پاگل ہو سکتا ہے؟ آپ تو اخلاق کے اتنے اونچے پیمانہ پر ہیں کہ پوری دنیا آپ کے اس اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خبا دارت تو تنہا داری، کہ پوچھ لے تمام جتنے نبی گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں جو جو کمالات تھے، جو جو خوبیاں تھیں، وہ ساری خوبی اللہ نے ہمارے نبی میں جمع فرما دی۔ حضرت یوسف کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک، جب موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ کی خوبصورتی، یہ تو کچھ مثالیں ہیں، باقی تمام نبیوں کے سارے کمالات، ساری خوبیاں ہمارے نبی میں جمع ہوتی۔ اتنے اونچے بڑے اخلاق والا کبھی کہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو مستقل ایک مضمون ہے کہ آپ کے اخلاق کتنے اونچے تھے، آپ کے جو ہے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں۔ ذرا انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، خادم تھے حضور کے، چھوٹے بچے سے تب سے لے کر ان کی والدہ نے حضور کو سونپ دیا تھا۔ فرمایا کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نہیں سنے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کی۔ حالانکہ ایک خادم سے بھول ہو سکتی ہے، اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ بھول ہو سکتی ہے،
ایک مرتبہ بھی پوری زندگی کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک کام کیوں کیا اور ایک کام کیوں نہیں کیا. اور خود حضرت انس ٹھیک روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اتنے اونچے اخلاق اور اتنے بڑے تواضع والے آدمی تھے کہ مکہ کی ایک عام لونڈی یعنی باندی جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کو لوگ خریدتے ہیں، وہ عام لونڈی باندی اگر حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہیں لے جانا چاہتی تو حضور کو لے جا سکتی تھی. اس سے آپ اندازہ لگائے کہ کتنے اونچے اخلاق والے ہوں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات سے کسی کا بدلہ نہیں لیا. کسی نے برا کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، کبھی بھی کسی اپنی ذات کے بارے میں کسی نے تکلیف پہنچائی، کبھی بدلہ نہیں لیا. ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بدو آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ایک چادر تھی جو یوں لپیٹی ہوئی تھی سال کی طرح، رومال کی طرح، اتنی زور سے کھینچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا کھینچنے کی وجہ سے، اور پورا گلا دبا دیا. صرف یہ کہا کہ کیا ہوا، آپ اتنی زور سے کھینچ رہے؟ کہا کہ تم نے ہمارے غریب مدد سے مجھے کیوں نہیں دیا، سب لوگوں کو تقسیم کر دیا. حالانکہ وہ سب تو حاضر نہیں تھے، باوجود ہے کہ اس نے اتنا برا اور گھناؤنا حرکت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن کچھ کہنے کے بجائے صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو جا کر فلاں مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دے دو اور اتنا اتنا مال دے دو. یہ اخلاق. تو آپ تھے نبی جی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اونچے اخلاق تھے. اور ایسے اونچے اخلاق تھے کہ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی صحابی کہ حضور کے بارے میں مجھے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا تھے. تو میں نے کہا خلق هو القرآن. تم قرآن نہیں دیکھتے، تم قرآن نہیں پڑھتے، جو باتیں قرآن میں ہیں ساری ہمارے حضور میں موجود تھیں. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج تھا کہ پہلے سے ان کے مزاج میں ساری باتیں تھیں. اور جن جن چیزوں سے منع فرمایا ان ساری باتوں سے پہلے سے حضور کو نفرت تھی. حالانکہ آج کسی اچھی عادت کو دل میں بٹھانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کسی بری عادت کو لت کو چھوڑانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ حضور کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا کہ اچھی باتیں آپ کی مزاج میں تھی، بری باتوں سے آپ کو نفرت تھی. بہرحال یہ 4 باتیں کہہ کر ان کے اس قول کا جواب دے دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاگل ہیں، دیوانے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اے نبی جی آپ بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون پاگل ہے. دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے. دنیا میں بھی دیکھ لیا کہ کچھ سال گزرنے کے بعد کچھ لوگ جو حضور کو پاگل کہتے تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، کچھ کو اسلام کی توفیق نہیں ملی. کچھ وہ بھی تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے. تو دیکھ لیا کہ کون پاگل ہے. اور دنیا کے بعد جب آخرت آئے گی جب حضور کو مقام محمود ملے گا اس وقت لوگ دیکھیں گے کہ کون پاگل تھا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون رائے حق سے بھٹک گیا ہے، کون بھٹکا ہوا ہے. وهو اعلم بالمهتدین. اور آپ کے رب کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے. لہذا اے نبی جی فلا تطع المکذبین، آپ ان جھوٹے لوگوں کی بات نہ مانیے. کیوں؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں نرم پڑ جائے تو یہ بھی نرم پڑ جائیں. دیکھیں تدہین یہ مداہنت سے ہے. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں نبی جی؟ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ٹھنڈے ہو جائے، نرم ہو جاوے، نرم رویہ آپ اختیار کریں تو یہ لوگ بھی نرم رویہ اختیار کریں گے. یہ بات یہ ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا مشن جاری رکھے ہوئے تھے. ان کے پاگل کہنے کی وجہ سے اور برا بھلا کہنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن کو لے کر آگے چل رہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے اس مشن سے باز نہیں آ رہے، تو چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ہم کچھ لوگ مل کر، اس میں ولید بن مغیرہ بھی تھا، عاص بن وائل بھی، اخنس بن شریک بھی، ابو جہل بھی، جو بڑے بڑے قسم کے سردار تھے جن کی سرداری وہاں مانی جاتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ تم ایسی بہکی باتیں کرتے ہو، 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی توحید کی باتیں کرتے ہو. تمہارے گھر والا تمہارا علاج نہیں کرتے پاگل پنے کا، تمہاری فیملی والے، اور تم ایسی پاگل باتیں جو کرتے ہو اس کے پیچھے تمہارا اگر یہ تمہاری اندر کی تمنا ہے کہ تمہیں مکہ کی سب سے بڑے حسین عورت سے تمہاری شادی ہو جاوے، جاؤ تم اس مشن کو چھوڑ دو، ہم مکہ کی سب سے حسین عورت سے تمہاری شادی کر دیں. اگر تم یہ چاہتے ہو
کہ تمہیں مکہ میں سرداری مل جاوے، ہم تم کو مکہ کا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تم کو جو ہے اتنے مال دولت مل جاوے، ہم تمہارے سامنے عرب کا سونا اور عرب کا مال کا ڈھیر تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے، لیکن مہربانی کر کے تم ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو اور تم اپنے مشن کو چھوڑ دو۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرما دیا کہ میں اپنے مشن کو چھوڑ نہیں سکتا، میں تو ایک اکیلے اللہ کی توحید کی دعوت دوں گا اور تمہارے 360 بتوں کی جو ہے میں منع کروں گا، یہ سب غلط ہے، بکواس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اتنا تو کر لے، ہم کچھ آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرنا اور 1 سال ہم تمہارے اللہ کی بات کریں گے، تاکہ دونوں اپنے اپنے معاملے میں چلتے رہیں، تمہارا اللہ بھی اور ہمارا بھگوان بھی، ہمارے مورتی پوجا بھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ کافرون میں بتایا تھا، پوری سورہ اللہ نے نازل فرمائی، نبی جی صاف کہہ دو، کتنا خطرناک لفظ اس پر فرمایا، اے کافر ہو۔ پورے قرآن میں یہ لفظ کہیں اللہ نے استعمال نہیں فرمایا، ان کو خطاب کر دو، لیکن جب یہ کہا کہ 1 سال ہم تمہارے بھگوان کی، تم ہمارے بھگوان کی، ہمارے مورتی پوجا کی بات کرو، 1 سال ہم تمہارے اللہ کی، اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ سورہ کافرون اتارے، صاف صاف کہہ دو کافر ہو، لا اعبد ما تعبدون، ہرگز کبھی میں تمہارے معبود کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم کبھی میرے معبود کی بات نہیں کر سکتے، پورا مضمون ہے۔ تو بہرحال یہ بھی حضور نے منع فرما دیا، تو یہ لوگ جو ہے نرم چلے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جا کر یہ لوگ یہ عبد المطلب کے پاس گئے، جو حضور وسلم کی پرورش میں تھے، آپ ان کی پرورش میں تھے، جا کر کہا کہ تمہارا بھتیجا اس طریقے سے مان نہیں رہا ہے، تم کچھ سمجھاؤ۔ جب چچا نے بلایا اپنے بھتیجے کو کہ کیا بات ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کچھ نرمی اختیار کر لو تم۔ تو اس وقت سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، جو تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، کہ سن لو چچا، اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، حالانکہ یہ امپوسیبل ہے، لیکن پھر بھی لا کر رکھ دے تو میں ان کی باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یا تو میرے رب کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے یا میں شہادت کا جام پی کر مر جاؤں۔ دیکھیے کتنی مضبوطی دین کے اندر، کہ ذرا بھی ڈھیلے نہیں پڑے ہمارے نبی، لیکن یہ آیت کہہ کر پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کو خطاب کر دیا کہ نبی سے تو یہ بات ممکن نہیں تھی کہ نبی اپنے دین کو چھوڑ کر کفار کے دین کو اختیار کر لے، لیکن قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو خطاب ہے کہ تم اپنے دین کے معاملے میں کبھی نرم مت پڑنا۔ لوگ تمہارے سامنے لالچ رکھیں گے، کیسی اسی لالچ آج آ رہی ہے، یہ دیں گے، اتنا مال دیں گے، اتنی کرسی دیں گے، فلاں دیں گے، تم جو ہے اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں آ جاؤ، یا تم جو ہے ہمارے دین کے بارے میں کچھ کہنا چھوڑ دو۔ اللہ فرمائے کہ یہ مداہنت ہے، مداہنت، کہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے دنیاوی مفاد کے خاطر، اپنی کچھ دینی اور پرائیویسی جو ہے نجی چیز کی خاطر دین کے معاملے میں مداہنت اختیار کرنا، نرم پڑ جانا، یہ حرام ہے، حرام۔ مدارات الگ چیز ہے، اچھے اخلاق الگ چیز ہے، کہ کسی دشمن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس کے شر سے بچنے کے لیے، یہ الگ چیز ہے، اس کا تو حکم دیا ہے، لیکن تم ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ان کے عقیدے میں تم اپنا عقیدہ کھو بیٹھو، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ رواداری کے نام پر تم جو ہے ان کے سامنے اپنے دین کی اہمیت ختم کر دو۔ آج ہم نے حکمت مصلحت کے نام پر بہت سارے دین کی باتوں کو ہم لوگوں کے سامنے کہنا چھوڑ دیا، حکمت، مصلحت، یہ کیا چیز ہے کہ دین کے اصول ہم لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے گھر میں کوئی منکر ہو رہا ہو، ہماری اپنی ذات میں کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے مصلحت کے خاطر، دین کے جو ہے حکمت کے خاطر لوگوں کو کہنا چھوڑ دے، یہ مداہنت جو حرام ہے۔ حدیث میں ہے، ملا علی قاری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ تمہارے سامنے کوئی منکر ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں اتنا پاور ہے، تمہاری زبان میں اتنی تاثیر ہے، تم کہہ سکتے ہو، لیکن تم نہیں کہہ رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں، یا کسی وجہ سے تم نہیں کہہ رہے ہو، حالانکہ تم کہہ سکتے ہو، منکر ہو رہا ہے، وہ ہے کہ تم حرام کام کر رہے ہو، تم دین میں ڈھیل دے رہے ہو، یہ حرام ہے، حرام مداہنت۔ ہاں تم نرمی کے ساتھ سمجھا سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ وہ اپنے راستے پر، ہم ہمارے راستے پر، وہ جانے ہم جانے، ہم کیوں کریں، نہیں، منع فرمایا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ نبی جی یہ لوگ چاہتے کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے،
فرمایا کہ آپ ان جھوٹے لوگوں کی بات مت مانیے، ولا تطیع کل حلاف مہین۔ اب اس آگے کی آیتوں میں جو ہے وہ جو ولید بن مغیرہ تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر پاگل کہا تھا، چونکہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ایک برا لفظ حضور کے شان میں کہتا ہے اللہ اس کو 10 عیب اللہ اس کے بیان فرماتے ہیں۔ اس نے ایک عیب حضور کے تعلق سے کہا تو اللہ نے قرآن کریم میں اس کی 10 برائیاں بیان فرما دی کہ تو کیا میرے نبی کو پاگل کرا ہے، تیرے اندر جھانک کر دے تو گندگیوں کا پلندہ ہے، تو تیرے اندر یہ بیماری ہے، تو بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، مہین تیری سماج میں تیری سوسائٹی میں تیری کوئی عزت نہیں ہے، تو بے ویلیو ہے، حماد مشاء بنمیم، تو جو ہے چغل خور ہے، تو لوگوں کو تانے دینے والا ہے، مناع للخیر تو لوگوں کو خیر کی باتوں سے روکنے والا ہے، معتدین تو حد سے زیادہ لوگوں کے حق ضائع کرنے والا ہے، اسیم تیرے اندر تو بہت سارے گناہ ہیں، تو چور بھی ہے، تو شرابی بھی ہے، جو ہے تو عتلم تو جو ہے بڑا عقل والا ہے، اور سب سے بڑی برائی تیرے اندر تو یہ کہ تو زنا سے پیدا ہوا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے اندر سب سے بڑی برائی قرآن نے بیان فرمایا کہ تو زنا کی اولاد ہے۔ چنانچہ جب وہ پیدا ہوا تو 18 سال تک کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ حرامی ہے، اس کی جو ہے ماں نے کسی کے ساتھ زنا کروایا تھا، لیکن چونکہ بڑا سردار تھا یہ اس کا باپ، تو کسی کے سامنے یہ بات نہیں آئی کہ اس کی ماں نے زنا کروانے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ 18 سال کے بعد جس آدمی نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے زنا کیا تھا اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ پورے جو ہے مکہ میں اس کی رسوائی ہو گئی اور یہ حرامی کہلایا۔ زنا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حرامی کہلاتی ہے، زانی کہلاتی ہے۔ تو کہا کہ تو ان ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ تیرے اندر یہ ہے کہ سب سے بڑی برائی کہ تو زانی کی اولاد ہے، حرامی کی اولاد ہے، ان کان ذا مال و بنین، اور تو اس لیے اکڑ کر چلتا ہے کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اللہ نے تجھے بنین بیٹے دیے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے تھے، اور 10 بیٹے اس زمانے کی جو سرکار تھی اس زمانے کے سرکار کے ممبر و پارلیمنٹ تھے، جب وہ آتے تھے مجلس میں تو بڑا روب پڑتا تھا، اس لیے اس کو بڑی اکڑ تھی کہ میرے 10 بیٹے اور 10 بیٹے ممبر آف پارلیمنٹ، اور اتنا مال دیا تھا کہ تجارت کے اندر اس زمانے کی 1 لاکھ اشرفیہ تجارت میں لگائی ہوئی تھی، سونے کے سکے، اتنا بڑا مال والا تھا۔ اور اس کے علاوہ بکریاں بھی بہت ساری تھی اور بہت سارے جانور تھے، تو اس کو اپنے مال پر اپنے ان بیٹوں پر بڑا فخر تھا، تو مکہ میں بڑی اکڑ کرتا تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے سامنے کوئی دین کی بات پیش کرتے تو کیا کہتا تھا، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ یہ تو پچھلے زمانے کی اسٹوریاں ہیں، یہ کوئی حقیقی باتیں نہیں ہیں، یہ تو کچھ کہاوتیں ہیں، کچھ کہانیاں ہیں، یوں کہ اگر ہمارے نبی کی بات کو جھٹلا دیتا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں سنسیمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ خرطوم کہتے ہیں اونٹ جو ہے ہاتھی کی سونڈ کو، ہاتھی کی سونڈ جو ابھری ہوئی ہوتی ہے اور نیچی ہوتی ہے، اور انسان کے بدن میں سب سے جو ابھرا ہوا حصہ یہ انسان کی ناک ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے اندر جو گھمسان کی لڑائی ہوئی حق و باطل کی، تو اس میں یہ بھی تھا، تو ایک انصاری صحابی نے ایک اس کو جو ہے تیر ایسا مارا جو اس کی ناک پر لگا اور زخمی ہو گیا، اور وہاں سے بھاگ کر مکہ پہنچ گیا۔ وہ اس وقت تو مر نہیں گیا، جب مکہ پہنچا تو وہ زخم اس کا ناک کا اتنا بڑا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوا، لا علاج زخم ہو گیا، اور وہ مکہ میں چلاتا پھرتا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد اسی زخم کی وجہ سے مر گیا۔ اسی کو اللہ کہے کہ ہم تیری ناک پر داغ لگائیں گے، جو بڑا اکڑ کر چل رہا ہے، ناک پھلا پھلا کر مکہ میں چل رہا ہے، ہمارے نبی کو تو پاگل کہہ رہا ہے، اسی ناک پر ہم زخم لگائیں گے۔ سنسیمہ علی الخرطوم، ہم تیری ناک پر دنیا پر بھی جو ہے زخم جو ہے یہ داغ لگائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو رسوا کریں گے۔ آگے جو ہے اس کے تعلق سے ایک اور قصہ آ رہا ہے، اللہ پاک ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔